بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے بڑے حکمران، بادشاہ اور فرعون آئے اور انہیں اپنی دنیا کی عیش و آرام اور دولت کے نشے نے اتنا مغرور کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ آج کا یہ ویڈیو شداد کے بارے میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ شداد کون تھا اور وہ جنت کیوں بنایا دنیا میں اور اس کا انجام کیا ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں مکمل طور پر دیکھیں گے۔ ہمارے اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ یہ دو بھائی تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی حکمرانی اور بادشاہی کے بعد غرق ہو گیا اور اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھ گیا اور ساری حکومت سنبھالنے لگا۔ ساری زمین مسخر اور زبرہ حکم اسی کا ہو گیا۔ ایک بہت ہی مغرور اور گھمنڈی اور بدبخت بادشاہ تھا، ظالموں پر ظلم کرتا اور مسکینوں کو بہت ستاتا تھا۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام اسلام کی دعوت دینے کے لیے شداد کے پاس پہنچے اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی اور اس کو ایمان لانے کو کہا تو اس نے کہا، اگر میں تیرے اللہ پر ایمان لاؤں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ جب ہود علیہ السلام نے کہا، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو تجھے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو تجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشا ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تجھ پر بہت سارے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر شداد نے ہود علیہ السلام سے پوچھا، یہ جنت کیا ہوتا ہے؟ جب ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بتایا تو شداد نے کہا، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں تیار کروں گا اور اس میں عیش و آرام سے رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شداد بادشاہ قوم عاد کے ارم قبیلے کے طاقتور قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی طاقت اور بادشاہی اور دولت کے نشے نے اتنا مغرور کر دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پر ایمان لانے سے جھٹلا دیا اور دنیا میں جنت بنانے کا پکا ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد دنیا کے تمام بادشاہوں اور وزیروں کو خط لکھا اور کہا کہ وہ اس کی جنت بنانے میں اس کی مدد کرے اور دنیا کے تمام کونے کونے سے ہیرے جواہرات، سونا چاندی جو بھی ہو سب اکٹھا کرے۔ اس کے تمام وزیر دنیا کے ہر کونے سے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کو اکٹھا کرنے لگے شداد کی جنت بنانے کے لیے، اور شداد نے حکم دیا، اگر کسی کے پاس 1 درہم اتنا بھی اگر سونا یا چاندی رہے تو اس کو بھی مت چھوڑنا۔ جب شداد کے وزیر گزر رہے تھے کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین کے اس کی بیٹی کے گلے بند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو بیٹھ کر کہنے لگی کہ میں غریب و فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے میں اور کچھ نہیں رکھتی ہوں، یہ 1 درہم چاندی مجھ کو بخش دے۔ انہوں نے اس کی بات ایک نہ سنی اور وہ 1 درہم چاندی لے گئی۔ اس غریب نے خدا کی بارگاہ میں یہ فرمایا کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوموں کو بچا کر رکھ اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر، اور اس نے دفع کر فرمایا اس کی خدائی کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ جب جنت بنانا شروع کیا شداد نے تو ہر طرف کے سونے چاندی سے بنانا شروع کیا۔ اس کی جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی تھی اور اس کا چھت سونے کی پتیوں سے لدا ہوا تھا، اور اس کی صحن میں مٹی اور پتھر کے بجائے موتی اور مونگا ڈال دیے تھے، اور اس جنت میں اس نے دنیا کی تمام تر خوبصورتوں کو لا اکٹھا کیا تھا، درخت، پیڑ پودے، پھول، پھل، ہر چیز، اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کی، اور اس بدبخت بادشاہ نے اس جنت میں شہد، دودھ اور پانی جیسی
جب اس کے سپاہیوں نے اس بنایا تھا خبر دی اور یہ جنت بن کر تیار ہو چکی ہے اور وہ اس کا دیدار کر سکتا ہے، عالیشان انتظامات کیے ہوئے تھے، سپاہیوں کا ایک بڑے لشکر کے ساتھ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے نکل ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ جنت کے راستے پر پہنچا 20 کوس لمبی اور 20 کوس چوڑی تھی۔ اس کو بنانے کے لیے پر پورے 12 سال نظر آیا لگا تھا۔ شداد اس کی جنت کو بننے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، میں ملک الموت وعدہ کیا تھا خود سے میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تیار نہ ہو جائے۔ جب شداد نے ملک الموت کو دیکھا تو اس وقت وہ پہچان چکا تھا کہ یہ مجھے جنت دیکھنے نہیں دے گا، لیکن پھر بھی اس نے ملک الموت سے التجا کی کہ میں اپنی جنت کی بنائی ہوئی جنت کا ایک دیدار کروں، صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، بس مجھے اتنی سی مہلت دے دے۔ لیکن ملک الموت نے کہا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ تو اس جنت کو دیکھے، تجھ کو تو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ مجھے صرف ذرا سی مہلت دے دے، بس میں اپنی بنائی ہوئی اتنے سالوں کی محنت کا صرف ایک دیدار کر سکوں، اور ملک الموت کے پیروں میں گر گیا اور گڑگڑانے لگا۔ لیکن ملک الموت نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ جنت کے دروازے میں ہی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی زور سے سخت زور کی آواز لگائی کہ اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے، اور جو شداد کی بنائی ہوئی جنت تھی وہ زمین میں دھس گئی اور سب ہلاک ہو گئے۔ آج کی اس تاریخ میں شداد کی اس جنت کا کوئی نظارہ نہیں دکھتا، لیکن یہ ایک عبرتناک واقعہ تھا جس سے ہم سبھی کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ بہت بڑا مہربان اور رحم و کرم رکھنے والا ہے، وہ صرف تعریف کا واحد قابل ہے۔ اسی طرح سے شداد کی پوری جنت اور اس کے ساتھی زمین میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قوم عاد دنیا کی سب سے بہادر قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم عاد جیسا بہادر اور طاقتور قوم نہ میں اس سے پہلے پیدا کیا، نہ ہی اس کے بعد کبھی پیدا کیا۔ قوم عاد بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قدیم دنیا کی بڑی بڑی پہاڑوں کو تراش کر محلات اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں بہت ہی ماہر تھے۔ اس دور میں ان لوگوں نے بڑی بڑی پہاڑوں کو کاٹ کر بہت ہی بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تیار کیے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا اور اپنی طاقت اور بہادری پر بہت ہی غرور کرنے لگے۔ تو اس وقت ہود علیہ السلام نے اس قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا